نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک مرتبہ تجارت کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، یا معاشر التجار ایاکم والکذب، اے تاجروں کے گروہ جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ۔ یہ معجم الکبیر لطبرانی کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اس جیسے الفاظ ایک پیچھے ہم نے حدیث میں بھی پڑھے تھے، اس میں پھر صحابہ کرام نے، ان تاجروں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ تاجر یہ جھوٹے کس وجہ سے ہیں؟ یہ لوگوں سے دھوکہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے پھر اس کی وضاحت فرمائی۔ آج کی حدیث مبارکہ میں صرف اتنے سے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے تاجروں کی جماعت، جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ۔ اب یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ کاروبار جس کے اوپر آدمی کی زندگی کا انحصار ہے، یہاں سے وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ صرف ایک زندگی ہی نہیں، اس کاروبار پر کئی زندگیاں پلتی ہیں۔ اگر یہ مال، یہ کمائی حلال کی ہوگی تو اس کا فائدہ سب کو پہنچے گا، اور اگر یہ کمائی حرام کی ہے تو اس کا نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ ہم کافی دنوں سے تجارت کے متعلق یہ بات پڑھ رہے ہیں۔ تجارت کے متعلق جو نبوی ہدایات ہیں وہ سن رہے ہیں، اور یہ بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنے کہ آپ نے تاجروں کو خصوصاً نصیحتیں فرمائیں۔ اور آج کی جو نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہے، اس میں یہ ہے کہ اے تاجروں، جھوٹ نہ بولنا، کاروبار میں جھوٹ کی آمیزش نہ کرنا۔ ظاہر بات ہے، آدمی جب کاروبار کرتا ہے اس کی توجہ اس بات پر مرکوز ہوتی ہے کہ میرا مال کسی نہ کسی طرح بک جائے۔ اکثر دکاندار تو وہ جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کرتے، وہ جھوٹ بول کر بھی اپنا مال بیچ دیتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ آدمی کی کمائی کو حرام کر سکتا ہے۔ ہم نے پیچھے یہ پڑھا کہ تاجر اپنے مال کا کوئی عیب نہ چھپائیں۔ اگر وہ مال کا عیب چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ زبان سے ہی بولیں کہ یہ مال بہت اچھا ہے، آپ زبان سے اس بات کا اقرار کریں، بلکہ یہ بھی جھوٹ شامل ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز میں یہ نقص ہے، آپ گاہک کو نہیں بتاتے، بلکہ آج کل اگر گاہک خود پوچھ لے کہ بھائی اس میں کوئی عیب تو نہیں، کوئی نقص تو نہیں، آپ کی چیز کوئی خراب تو نہیں، دکاندار کو پتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی خود ہی دیکھ لے، مجھے تو نہیں پتا۔ دکاندار یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اب یہ خود ہی اگر عیب تلاش کر لے گا تو ٹھیک ہے، میرے بتانے کی ضرورت نہیں، اگر میں بتاؤں گا تو یہ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ دکاندار
اتنے سے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ بھائی خود ہی دیکھ لو یہ چیز، مجھے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، میں نے لی ہے ویسے ہی پڑھی ہے۔ اب یہ اس کی حقیقت کو چھپانا یہ بھی جھوٹ ہے، اور اسی چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تجارت کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضرت واصلہ یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ اصحاب صفہ وہ خوش نصیب صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کر دیں۔ وہ صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے، آپ سے علم حاصل کرتے، ان کا زیادہ تر وقت آپ کی معیت میں گزرتا۔ اصحاب صفہ کا ایک بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت واصلہ بھی ان میں سے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی چھوٹی موٹی تجارت بھی کرتے تھے۔ اب یہ جو دین کا علم سیکھنے والے ہیں، یہ اصحاب صفہ، آپ انہیں یوں کہہ لیں کہ یہ علماء کا ایک گروہ تھا، دین سیکھنے والے طالب علم تھے جن کو باقی صحابہ کرام سے زیادہ علم حاصل تھا۔ اور انہی اصحاب میں سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے والے ہیں، وہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ حضرت واصلہ بھی ان میں سے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بولنا، یعنی ایک جو صاحب علم ہے، جو دین کا علم جانتا ہے، آپ کو اس کے بارے میں بھی خدشہ ہے کہ یہ کہیں کاروبار میں جھوٹ نہ بولے، تو ایک جو بالکل دنیا دار آدمی ہے اسے تو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ جس کے پاس دین کا علم ہے ہی نہیں، اسے تو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں میں جھوٹ نہ بولوں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علماء دین سے یہ فرما رہے ہیں کہ کاروبار میں جھوٹ نہ بولنا۔ اگرچہ آج کل کوئی چند علماء بھی اس بات کا خیال نہ رکھتے ہوں گے، یہ بھی ایک عیب کی بات ہے، مگر جو تجارت کرنے والے ہیں ان میں زیادہ تر دین کا علم رکھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ان کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنے کاروبار کے اصول اسلام سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اسلامی اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے کاروبار میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ جب ہمارا کاروبار اس چیز سے پاک ہوگا، انشاءاللہ ہماری کمائی بھی حلال کی ہوگی، اس کا اثر ہماری اولاد پر بھی پڑے گا، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کاروبار میں بھی اور زندگی کے دیگر معاملات میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمائے، اس سے گریز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب